بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مامون نے کسی بھی طرح سے نام سن رکھا ہوگا آپ نے، ہارون الرشید، مامون الرشید، دونوں باپ بیٹا ہیں۔ ہارون الرشید 7ویں امام کا قاتل ہے اور مامون الرشید 8ویں امام کا قاتل ہے۔ اور مامون الرشید نے کیا کیا کہ امام کو بلا لیا خراسان، خراسان صوبے کا نام ہے جہاں پہ ایک شہر ہے مشہد مقدس، تو اس نے وہاں خراسان بلا لیا۔ میں ساری تاریخ نہیں پڑھ سکتا، وقت نہیں ہے۔ بلایا، کیسے بلایا؟ امام کو بلا لیا اور پابندیاں لگائی اور سارے جاسوس بٹھا دیے، کہا دیکھتے رہو یہ کیا کرتے ہیں، کیسے نماز پڑھتے ہیں، قرآن کیسے پڑھتے ہیں۔ سارے کے سارے اس کے درباری تھے، جاسوسی کرتے رہو، مجھے انہیں دیکھنا ہے۔ اب وہ جتنے بھی جاسوسی کر رہے تھے آہستہ آہستہ سب شیعہ ہو گئے۔ بندے نو علی دی ولایت نظر آندی، بری جگہ تو بچنا، دونوں ہاتھ چکے دوجے نو چھٹی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، یزیدیت، بابا کے ساتھ دل بولا۔ توجہ ہے ذرا کہ کس محبت و عقیدے سے آپ سن رہے ہیں، میں پیش کر رہا ہوں مطالب کو۔ مجھے اپنی حالت کا خود پتا ہے میں کس طرح سے نکاحت میں، لیکن یقین مانیے آپ کی عقیدت و محبت مجھ سے پڑھوا رہی ہے۔ جس شوق و محبت سے آپ سن رہے ہیں اسی شوق و محبت سے میں بھی پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ مامون نے کہا کہ سارے جاسوس نظر رکھے، جتنے جاسوس بٹھائے تھے وہ سب کے سب شیعہ ہونے لگے، لیکن تقیے میں رہے، چھپا کے رکھتے تھے، اسے بتاتے نہیں تھے بادشاہ کو کہ ہم شیعہ ہو گئے۔ ایک مرتبہ اس نے جاسوس سے پوچھا کہ بھئی تو ساری رات وہاں کھڑا رہا، بتا وہ کیا کرتے رہے؟ کہ تہجد پڑھتے رہے۔ کہ تو نے نماز کو دیکھا کیسی نماز تھی؟ کہ لگتا ہے نماز بنی ہی اس کے لیے ہے۔ دوسرے جاسوس کو بٹھایا کہ سارا دن دیکھتا رہے، وہ گیا واپس آیا کہ کیا کر رہے تھے؟ کہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ کہ کیسے قرآن پڑھتے ہیں یہ؟ کہ لگتا ہے قرآن آیا ہی ان کے لیے ہے۔ لوگ ہیں یا نہیں؟ اب سارے جاسوس ایک ایک کر کے جو امام کی عبادات دیکھتے، رہن سہن دیکھتے، سب کے سب ایک ایک کر کے سب شیعہ ہوتے گئے۔ اب مامون بڑا پریشان، درباری میرے اور گروی ہے یا نہیں؟ وہ پریشان ہونے لگا کہ درباری سارے میرے، تنخواہیں میں دیتا ہوں، لیکن سب کے دلوں میں بس امام رضا رہے۔ میں امام رضا کہہ رہا ہوں، وہ تو نام لیتا تھا کہ بھئی سارا پیسہ میرا، خرچہ میرا، لیکن سب کے دلوں میں ہے تو علی بن موسیٰ رضا۔ جیسے ہی میں آتا ہوں تو سب تعظیم میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ آتا سب کی نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ لوگ ہے یا نہیں؟ کہ یہ دلوں پہ راج کر رہا ہے، میں صرف جسموں پہ حکومت کرتا ہوں، ان کی دلوں پہ، ان کا دلوں پہ راج ہے۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کیا کروں کہ کسی طرح سے یہ لوگوں کی نظروں میں گر جائے۔ اب اس نے بہت بڑی سازش ایک تیار کی اپنے وزیروں کے ساتھ مل کے کہ یہ شیعوں کی نظر میں کسی طرح سے امام رضا معاذ اللہ استغفر اللہ گر جائے، اور ہو سکے تو تم ایک بہت بڑا مناظرہ رکھ دو، تمام جتنے بھی دنیا کے ادیان ہیں نا ان کے سب سے بڑے بڑے علماء کو دعوت تو بلاؤ اور ایک مناظرہ کروا دو۔ ایک بھی سوال کا جواب نہ دے سکے، ساری زندگی سب کو تانے دیتے رہنا کہ تمہارے امام جواب نہیں دے سکے۔ تو کہا یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ لیکن قدرت کو ضد ہے کہ حق جھکنے نہ پائے۔ وہ جتنا ہی امام کو نیچے دکھانا چاہ رہا تھا، قدرت اتنا ہی بلند کرتی چلے جا رہے تھے، لوگوں کے نظروں میں امام بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، دنیا میں کتنے ادیان ہیں؟ انہوں نے کہا بھئی یہودی ہیں، عیسائی ہیں، سابعی ہیں، ستارہ پرست ہیں، آتش پرست ہیں، زرتشت ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، ہندو ہیں، ہربج ہیں، کہ جتنے بھی ہیں سب کو بلا لو۔ کبھی تو کئی مہینے لگ جائیں گے، کہ کوئی مسئلہ نہیں، سب سے تو خرچہ ہم دیں گے، لوگ سنیں گے۔ میں سارا نہیں مناظرہ پڑھوں گا، جہاں تک آپ سنیں گے بس وہیں تک پڑھوں گا۔ اب سب کو دعوت تو ہماری طرف سے بلا لو، خرچہ ہم دیں گے۔ ان سب سے کہو اکیلے نہ آئے، اپنے عادل ترین علماء کو ساتھ لے کے آئے، ان کے سب سے بڑے بڑے علماء کو دعوت دو اور کہو کہ سب سے بڑے بڑے اپنے شاگردوں کو اور اپنے علماء کو ساتھ لے کے آئیں، تیاری کر کے آئیں، کتابیں لے کے آئیں، یہ تاریخیں اس پہ سب پہنچ جائیں۔ کئی مہینے بعد کی تاریخ دی کا تیاری، سب کو کہو کہ تیاری کر کے آئیں۔ اب وہ دن آ گیا جہاں تمام ادیان عالم کے بڑے بڑے علماء آ گئے۔ راس الجالوت جو چیف رہبر تھا یہودیوں کا سب سے بڑا عالم، وہ آ گیا۔ اس کو اعظم جو آرچ بشپ تھا، جو سب سے بڑا عیسائیوں کا پادری، سنیں گے نا،
हिंदुओं के, हिरबे सितारा परस्तों के, आतिश परस्तों के जितने लोग थे सब के सब उलमा आ गए अपने अपने चेलों के साथ, अपने अपने शागिर्दों के साथ, किताबों के साथ। मामून ने सब अपने अपने ग्रोहों के साथ खड़े हैं, महल था उसका। उसने देखा कि आप लोगों की सबकी तैयारी है, तैयारी करके आए हैं। तो एक मर्तबा वो कहने लगे भाई हमें अरबी नहीं आती सबको। जब उन्होंने कहा ना हमें सबको अरबी नहीं आती, कोई हिंद से आया, कोई ईरान से आया, कोई कहां से, कोई कहां से, कोई रोम से आया, तो हमें सबको अरबी नहीं आती। इमाम ने कहा ये तो और भी अच्छा। जब हमारे वली अहद कहेंगे ना, ये शियों के इमाम कहेंगे भाई इंटरप्रेटर तो बुलाओ, मुतरजम तो बुलाओ, कौन सी जबान के बोल रहा, मैं तो और ताने दूंगा। तुम कहते तुम्हारे इमाम हर जबान जानते हैं, तो इनको जबान अरबी नहीं आती, बहुत अच्छा। कहा ठीक है, तैयारी है। कहा एक आदमी खादिम से कहा जाओ जाके हमारे वली अहद को बुला लाओ। खादिम भी शिया हो चुका था, लेकिन तकैये में था, हाँपता कांपता घबराया हुआ इमाम रज़ा अलैहि सलाम की बारगाह में पहुंचा। जैसे इमाम की उजरे में गया, कहा मौला आपको मामून ने बुलाया। मौला ने कहा बुलाया मुझे है, घबराया हुआ तू है। मौला मामला यह है कि उसने तमाम अदियान आलम के सबसे काबिल उलमा को जमा कर लिया मनाजरे के लिए, वो आपसे मनाजरा करेंगे। तो इमाम ने कहा क्या हुआ, क्या तुझे अपने इमाम के इल्म पे शक है? दो भी घाट में मुझे पढ़ना तो वक्त का मुझे नजाकत का पूरा एहसास है, पेश करूंगा। तो उसने एक मर्तबा कहा मौला आपको इमाम, मौला आपको बुलाया है हारून ने, मामून ने, तो आप चलिए। इमाम ने कहा कि भाई क्या तुझे अपने इमाम के इल्म पे शक है? का नहीं मौला आपके इल्म पे शक नहीं है, लेकिन ये जो मनाजरा करने वाले हैं ना, ये घुमा फिरा के बात ऐसी करते हैं कि सवाल कुछ होता है जवाब कुछ बनता है। मौला ने कहा सुन, जब मैं हर आलिम को उसी की जबान में, उसी की किताब से जवाब दूंगा तो चेहरा मेरा नहीं मामून का देखने वाला होगा। तो एक मतलब तवज्जो रखिएगा आप सब मेरे साथ। एक मर्तबा इमाम ने कहा कि चेहरा मेरा नहीं मामून का देखने वाला होगा। क्या मौला बस आपने कह दिया मुझे सुकून हो गया। उधर मामून सबको हिदायत कर रहा था, खबरदार दरबार मेरा है, महल है, बड़े बड़े दरवाजे थे, खबरदार कोई दरवाजा ना खोले हमारे वली अहद के लिए। वो खुद दरवाजे धकेलते हुए आए, कोई पर्दा ना हटाए, वो खुद पर्दे खोले, कोई ताजीम में खड़ा ना हो। जब वो आए मुझसे इजाजत मांगे कहाँ बैठे, उसके बाद मैं फैसला करूंगा। पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे, समझ में आ रहा ना कितना बोक्सा उसे। एक मर्तबा इमाम ने वहां से शुरू किया अपने सफर को, अपने हुजरे से चले महल के लिए। तवज्जो सारे मजमे की तवज्जो, मैं अपने अल्फाज में पेश करूंगा जो मेरा दिल कहता है इमाम कैसे चले होंगे, अगर सुनना चाहेंगे। मेरा दिल कहता है इमाम ने विलायत की कबा ओढ़ी होगी, इमामत की अबाली होगी, इस्मत का अमामा सर पे रखा होगा, तवल्ला की तस्बीह ली होगी, तबर्रा का डंडा लिया होगा। क्योंकि वक्त नहीं है जाने का, मैं तवज्जो हो मेरे साथ। एक मर्तबा इमाम चले, जैसे ही नालैन पहने जमीन कदमों के बोसे देने लगी, आसमान सर पे साया करने लगा, जहां से लब्बैक की सदाएं आने लगी। इमाम चले, जब चलने लगे तो हवाएं चलने लगी, ऐसी हवा चली कि खुद ब खुद दरवाजे खुलने लगे, पर्दे सर पे साया करने लगे। जैसे इमाम आए दरबार में, सारे दरबारी इमाम को देखते ही खड़े हो गए। वो मामून जो सबसे कह रहा था खबरदार कोई खड़ा ना हो, अपने तख्त पे खड़ा हुआ। अब फर्जंद रसूल ये आप ही का हक है, मेरे तो वडेरे भी कह गए अगर आप न होते तो हम हलाक हो गए।
عزیزان کرام، تو یہ ابھی تو میں نے مناظرہ شروع ہی نہیں کیا. عزیزان کرام، یہ آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا. ایک مرتبہ مأمون خود اپنے تخت پہ کھڑا ہوا کہ فرزند رسول تشریف لائیے. امام نے کہا تیرے تخت سے ظلم کی بو آتی ہے، میرے لیے ممبر لگوا دے، ہم وارث ممبر ہیں. ممبر لگا. امام نے کہا ذرا فاصلے سے رکھ، کہیں یہ شائبہ نہ ہو کہ میرا ممبر تیرے تخت سے جڑا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. ممبر لگوایا گیا امام علیہ السلام کے لیے. اب اس نے فوراً مقدمہ بنایا کہ فرزند رسول یہ کچھ علماء آ گئے تھے، کہہ رہے تھے سوالات کرنا چاہ رہے ہیں، میں نے سوچا آپ ہی کو بلا لوں. میں کہاں سوالوں کے جواب دے پاؤں گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ایسے کیسے سازشی لوگ تھے. اب یہ نہیں کہا کہ میں نے دعوت دے کے مناظرے کے لیے بلایا ہے، کہ یہ کچھ لوگ آ گئے تھے، میں نے سوچا آپ کو بلا لوں، آپ سوالوں کے جواب دیجیے. مولا مسکرائے. ایک مرتبہ مجمع کو دیکھا، بس امامت کی نگاہیں تھی، ایک ہیبت و جلال تھا. یہاں تک روایات میں کہ مومن کی فراست سے ڈرو، جس میں تقوی ہوگا اس کا ایک روب ہوگا. نگاہیں امامت کی تھی. ایک مرتبہ روب و دبدبے سے امام نے اپنے جلال سے پوری ہیبت کے ساتھ مجمع کو دیکھا. کہا کہ آپ لوگ پہلے سوال کریں گے، میں پہلے سوال کروں. مجمع پہ روب طاری ہوا، سب سناٹے میں چلے گئے. ایک مرتبہ عیسائی جو سب سے بڑا پادری تھا، اس نے کہا ہم تو بہت زیادہ ہیں، آپ ہی کیوں نہیں سب سے ایک ایک سوال کر لیتے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جیسے امام نے دیکھا چہرے پہ نور، امام نے کہا ٹھیک ہے آپ نے دعوت دی ہے، میرا سوال پہلا سوال آپ ہی سے ہے. آپ سمجھ رہی ہے نہیں. امام نے کہا اگر آپ نے دعوت دی ہے کہ میں سوال کر لوں تو میرا پہلا سوال آپ ہی سے ہے. بتائیے آپ حضرت عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں؟ اس نے کہا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ ابن اللہ تھے، اللہ کے بیٹے تھے. تو عیسائیوں کا عقیدہ یہی. اس نے کہا ہم یہ مانتے ہیں کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے تھے. تو امام رضا صاحب نے کہا کہ میں بھی حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں، لیکن میں انہیں عبداللہ مانتا ہوں. قرآن نے کہا تھا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے نبی بنایا ہے، کتاب دے کے بھیجا. پتہ نہیں بات ہے پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. تو عیسائی نے کہا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، اللہ کے بیٹے. امام نے کہا نہیں، میں انہیں عبداللہ مانتا ہوں، اللہ کا بندہ اور رسول مانتا ہوں، بیٹا نہیں مانتا. اس نے کہا نہیں، ہمارے دین کی بنیاد یہی ہے، عیسائیوں کے دین کی بنیاد یہی ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. امام نے کہا دیکھو میں حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں، بہت اللہ کے پہنچے ہوئے نبی تھے، بس نماز روزے کے چور تھے. جیسے آپ گھبرا گئے نا، سارا دربار گھبرا گیا. ارے امام نے کیا کہہ دیا؟ یہ مناظرے کے اصول ہے کہ اگلے کو مجبور کہو حق کہنے پہ. اس نے پلٹ کے امام پہ حملہ کیا. کہا کس نے آپ کو کہا مسلمانوں کے عالم ہے؟ وہ عیسیٰ جن کے لیے پوری زندگی کسی نے رات میں بستر نہیں بچھایا اور دن میں دسترخوان نہیں لگایا. بستر نہیں بچھایا یعنی وہ آرام نہیں کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے. دن میں دسترخوان نہیں لگایا یعنی ساری زندگی کھانا نہیں کھایا، روزے سے رہتے تھے. نہیں پہنچا سکا. کہ وہ عیسیٰ جس نے پوری زندگی تہجد پڑھی، پوری زندگی روزے رکھے، آپ نے اسے نماز روزے کا چور بنا دیا. امام نے کہا اچھا تو مانتا ہے. لوگ ہے یا نہیں. امام نے کہا اچھا تو مانتا کہ جناب عیسیٰ نماز روزہ کرتے تھے؟ کہا ہاں، عبادت کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے. امام نے کہا اچھا یہ بتا نماز اور روزہ کیا ہے؟ عبادت. امام نے کہا سن، جو عبادت کرتا ہے وہ عبد ہوتا ہے، ابن نہیں. ہے یا نہیں؟ توجہ. امام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جو عبادت کرتا ہے وہ عبد ہوتا ہے، ابن نہیں. جو بندگی کرتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے، بیٹا نہیں. کچھ دیر کے لیے خاموش رہا. امام نے کہا تیرا سوال. کچھ دیر سوچتا رہا. کہا کہ آپ نے سوال نہ چھوڑا ہی کہاں ہے مجھے. ہمارے دین کی بنیادیں تو ہلا دی کہ وہ بیٹے نہیں ہیں، کسی اور سے بات کر لیجیے. امام نے فوراً یہودی علماء کا رخ کیا. کہ یہودیوں تم جناب موسیٰ تک سارے انبیاء کو مانتے ہو، بعد والے انبیاء کو کیوں نہیں مانتے؟ تو وہ یہودی جو راس الجالوت تھا اس نے کہا کیونکہ بعد والے انبیاء نے ایسے معجزات دکھائے نہیں جیسے جناب موسیٰ نے معجزات دکھائے تھے. امام نے فوراً کہا اچھا بتا جناب موسیٰ کے دو معجزات قرآن نے ذکر کی ہیں کہ ید بیضا تھا، ہاتھ سے نور نکلتا تھا، اور عصا اژدہا میں تبدیل ہو جاتا تھا. بتا تم کون سے معجزات کو مانتے ہو؟
اس نے کہا ہم بھی انہی 2 معجزات کو مانتے ہیں, توریت میں یہی 2 معجزات آئے. جناب موسیٰ کے 2 ہی معجزات تھے, ایک ان کا ہاتھ جس سے نور نکلتا تھا, دوسرا عصا. امام نے کہا بعد والے انبیاء نے تو اس سے بھی بڑے بڑے معجزات دکھائے. جناب عیسیٰ بیمار کو نابینا کو ہاتھ لگاتے بینائی آ جاتی تھی, مردے کو ٹھوکر مارتے زندہ ہو جاتا تھا, ختمی مرتبت نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے, سنگریزہ ہاتھ پہ رکھتے تھے وہ تسبیح کرتا تھا. تو کہنے لگا نہیں, لیکن یہ معجزات تو ان کے ماننے والوں نے ہمیں بتائے, ہم نے خود نہیں دیکھے. امام نے کہا اچھا یہ بتا, جناب موسیٰ کے معجزات تو نے خود دیکھے ہیں؟ چلتے رہیے گا, وہ خاموش نہیں, میں جانتا ہوں تاخیر ہو چکی ہے. سارا مجمع توجہ سے سنے گا, سارے مجمع کی توجہ رہے گی میرے ساتھ. کیا یہ بتا جناب موسیٰ کے معجزات تو نے خود دیکھے؟ یعنی کہ خود تو نہیں دیکھے, لیکن مستند کتابوں میں پڑھے, مستند کتابوں میں پڑھے. امام نے کہا اچھا اگر میں بعد والے انبیاء کے معجزات بھی مستند کتابوں سے دکھا دوں تو مان لے گا؟ توجہ. کہنے لگا مان تو لوں گا, لیکن وہ مستند آپ کے نزدیک نہیں, ہمارے نزدیک کتاب. ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی کسی مستند کتاب سے دکھا دیں کہ قرآن میں آیا, میں تو نہیں مانتا قرآن کو, ہمارے نزدیک کوئی مستند کتاب سے دکھائیں تو مان لوں گا. امام نے کہا اچھا ذرا مجمع کو بتا تمہارے نزدیک سب سے مستند کتاب کون سی ہے؟ تو کہنے لگا توریت. امام نے کہا ٹھیک ہے, توریت جی کو سب سے مستند مانتا ہے؟ کہنے لگا ہاں. امام نے کہا اچھا اس سے پہلے کہ میں توریت سے تجھے دکھاؤں معجزات اور بعد والے انبیاء کے تذکرہ, ذرا مجمع کو بتا میری توریت کی تلاوت کیسی ہے؟ کھول توریت, میں تلاوت شروع کرتا ہوں. تو وہ ذرا دور کھڑا تھا, اس نے کتاب کھولی, توریت کھول کے سامنے کھڑا ہو گیا. کہ فرمائیے. امام نے کہا دائیں طرف کے صفحے پہ پہلی آیت سے تلاوت شروع کر رہا ہوں. عبرانی زبان, عربی میں نہیں تھی توریت, ہیبرو میں ہے, عبرانی زبان میں. امام نے تلاوت شروع کی, اس نے آدھا صفحہ سنا, توریت کو بند کیا, کہا رک جائیے, آپ وہاں بیٹھے ہیں, میں یہاں کھڑا ہوں, یہ آپ کو پتا کیسے چلا میں نے صفحہ کون سا کھولا؟ یہ آپ کو پتا کیسے چلا؟ میں نے صفحہ کون سا کھولا؟ امام نے کہا اگر بغیر دیکھے بتا نہ سکوں تو حجت خدا کیسا؟ امام نے کہا ذرا مجمع کو بتا میری توریت کی تلاوت کیسی ہے؟ اس نے کہا ایھا الناس ہے لوگوں, اے عرب کے لوگوں, میں گواہی دیتا ہوں یہ توریت مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اتنی اچھی میری بھی تلاوت نہیں, انہیں زبانی یاد ہے. گھبرا رہا ہے میرا مجمع. ایک مرتبہ امام نے کہا اچھا اب سن, توریت کو مانتا ہے؟ کہ ہاں. امام نے کہا کتاب تمہاری, اس کتاب کا سورہ ہے حبقوق, کھول. اس نے حبقوق کھولا. امام نے کہا آیت نمبر 11 سے 19 مجھ سے سن. توجہ. امام نے کہا سننا شروع کر, میں تلاوت کرتا ہوں. اب یہاں پہ شیخ صدوق نے چونکہ اپنی کتاب میں لکھا تو انہوں نے عربی میں مناظرہ لکھا, وَتَجَلَّى رَبُّكَ ماشاءاللہ جی عَلَى طُورِ سینا, کہ اے موسیٰ آپ کے رب نے طور سینا پہ وحی نازل کی. کہا یہ طور سینا پہ کس پہ وحی آئی؟ یہودی عالم نے کہا جناب موسیٰ پہ. مجھے نہیں معلوم مجمع سننا چاہ رہا یا نہیں. کہا یہ طور سینا پہ کس پہ وحی آئی؟ کہا جناب موسیٰ پہ. کہا لکھا ہے کہ بعد والے نبی پہ وعلی جبل سعیر, بعد والے نبی پہ جبل سعیر پہ وحی آئے گی. کہا بتا یہ جبل سعیر پہ کس پہ وحی آئی؟ یہودی عالم تھا, سب سے بڑا قابل راس الجالوت تھا, چیف ریبا تھا. کہ میں نہیں جانتا. امام نے کہا کتاب تمہاری, سورہ تمہارا, آیت تمہاری, تجھے نہیں معلوم. امام نے عیسائیوں کا رخ کیا, کہ اے عیسائیوں بتاؤ کیا تمہارا عقیدہ نہیں ہے جناب عیسیٰ پہ جبل سعیر پہ وحی آئی؟ عیسائیوں نے کہا ہاں ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ جبل سعیر پہ, ماؤنٹ سائر پہ, جبل سعیر پہ جناب عیسیٰ پہ وحی آئی. امام نے کہا اگلی آیات پر, آیت نمبر 18 اور 19, اس میں لکھا ہے وَتَجَلَّى رَبُّكَ عَلَى جبل فاران, اور آخری نبی پہ اللہ وحی نازل کرے گا جبل فاران پہ. کہا بتا یہ کس پہ وحی آئی؟ کہ میں نہیں جانتا. امام نے مجمع سے کہا بتاؤ جبل فاران کہاں ہے؟ سارے مجمع نے کہا مکے کے پہاڑی سلسلے کا نام جبل فاران ہے. امام نے کہا او یہودیوں, مکے کے پہاڑی سلسلوں کا نام ہے جبل فاران,
اس میں ایک غار ہے، نام ہے غار ہرا. وہ ہمارے نبی ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا جبل فاران کے غار ہرا میں مجھ پہ وحی آئی. تم کہتے ہو تذکرہ نہیں، کتاب تمہاری، تذکرہ ہمارے نبی کا. لوگ ہے یا نہیں؟ بھائی وقت نہیں رہا، میں مکمل کرنا چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا میرا ساتھ دیں گے. تو جناب امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ تمہاری کتاب ہے، تمہارا سورہ، تمہاری آیت، اور تذکرہ ہمارے نبی کا. عزیزان گرامی، میں جب ترجمہ کر رہا تھا نا اس کتاب کا، کتاب تو ہوتی ہے انگریزی میں اور چھپ چکی ہے کئی مرتبہ، تو میں نے اس کتاب کو جب ترجمہ کر رہا تھا، رات 12 بجے کے بعد کا وقت تھا، مجھے گھبراہٹ سی طاری ہوئی کہ بھئی توریت، زبور، انجیل تحریف شدہ ہے، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، انہیں تبدیل کر دیا گیا ہے. اب میرے ذہن میں بات آنے لگی کہ امام رضا نے 1250 سال پہلے حوالہ دیا. موجودہ توریت سے تو یہودیوں نے نکال دیا ہوگا. میں فوراً آن لائن ہوا، میں نے جا کے سرچ شروع کی، gospel.com پہ میں نے تلاش کیا، امام کی عربی کی عبارت کو ٹائپ کیا، عربی میں فوراً لکھتے ہی انگریزی کھل گئی. وہاں پہ آج بھی یہ عبارت موجود تھی. میں کتنے ہی یہودیوں کو چیلنج کر چکا ہوں، دکھا چکا ہوں، آج تو کوئی پلٹ کے جواب دینے واپس نہیں آیا. توجہ، سارے مطلب کی طرف رکھ کے نعرہ نہیں آئے گا. ایک توجہ عزیزان گرامی، میں سوچ رہا تھا کہ یہ توریت جو تبدیل کر دی گئی، بدل دی گئی، اس میں سے آج تک حوالہ کیسے نہیں نکال سکے. تو میرے دل میں جواب آیا کہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جن کی نگاہیں 1200 سال کا سفر کر کے دیکھے کہ جب توریت بدل دی جائے گی میں حوالہ وہ دوں جو باقی رہے گا. اب سمجھ میں آیا علم امامت کیا ہے. امام رضا نے وہ حوالہ دیا جو آج تک باقی ہے، کوئی اپنی کتاب سے نکال نہیں سکا. میں مکمل کر دوں، بس بات اسی پہ روک رہا ہوں. 2 جملے مسائل کے پیش کروں گا، تابوت ہے لیکن سن لیجئے، میں مناظرہ مکمل نہیں کر سکتا، بہت سے امام کے وہاں پہ جملات ہیں، لیکن ایک مرتبہ امام نے کہا اس آیت میں ہے، کہاں ہے. امام نے کہا سن ذرا، دوسرے سورے میں لکھا جیسے جناب موسیٰ آخری نبی کو ویسی ہی نسبت ہوگی، امتیں ویسے ہی ستائیں گی. جیسے جناب موسیٰ کو ستایا آخری نبی کا، ویسے ہی ہارون، جیسے جناب موسیٰ کا بھائی ہارون تھا ان کا بھائی ہوگا. اور کہا جس طرح موسیٰ کے بھائی ہارون کے 2 بیٹے شبر و شبیر یا شبیر تھے، اسی طرح آخری نبی کے 2 نواسے ہوں گے. کہا جس طرح جناب موسیٰ کے 12 وصی آخری نبی کے بھی 12 وصی ہوں گے. امام نے کہا تو جو معجزہ کہے گا میں دکھاؤں گا. اس نے کہا مجھے پورا یقین ہے، میں جو معجزہ کہوں گا آپ دکھائیں گے، لیکن کیسے. امام نے کہا وہ جو لکھا ہے نا کہ آخری نبی کے 12 اوصیاء ہوں گے، ان 12 میں سے 8واں میں ہوں. جو فرمائی جانے کے میں نے پورا خون جگر دیا آپ کی خدمت میں، جتنی طاقت تھی اس سے زیادہ طاقت لگا کے پیش کیا ہے. عزیزان گرامی، امام نے حوالہ دیا، فوراً مامون تخت سے اترا اور کہا بہت ہو گیا، میں یہ سوالات نہیں سن سکتا، جا رہا. امام نے سارے شیعوں کو دیکھا، کہا میں نے کہا تھا نا چہرہ میرا نہیں مامون کا دیکھنے والا ہوگا، یہ برداشت ہی نہیں کر پائے گا. جو اب تک امام کو نہیں مانتے تھے وہ بھی سب ماننے لگے. اب پتہ چلا یہ ایران شیعہ کیسے ہوا. امام رضا کا صدقہ تھا، یہ امام رضا کا صدقہ ہے کہ آج تک تشیع ترقی کر رہا ہے. عزیزان گرامی، امام نے اس انداز سے اہل بیت کے حق کو ظاہر کیا، تمام کتابوں سے ثابت کیا کہ آخری نبی حق ہیں اور ان کے 12 اوصیاء حق ہیں. مامون نے وہیں سے فیصلہ کیا کہ اب بہت ہو گیا، میں جتنا انہیں گرانے کی کوشش کرتا ہوں یہ اتنا ہی ان کا ماننے والا مجمع بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب اس نے فیصلہ کیا کہ ان کو زہر دے دیا جائے. اس نے ایک بہت بڑے زہر ملانے والے کو بلایا
کہا اس نے انگوروں میں میں زہر ڈال دوں گا، بس انہیں بلا کے کھلا دینا۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔